العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ ایک شاعر کا شعر ہے، امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الدیار شغفن قلبی ولكن حب من سکن الدیار۔ شاعر کہتا ہے کہ جب لیلا کے شہر پہ گزرتا ہوں کبھی اس دیوار کو اور کبھی اس دیوار کو پیار کرتا ہوں۔ کچھ شہروں کی محبت نے میرے دل کو فریفتہ نہیں کیا ہے بلکہ ان لوگوں کی محبت کی کار فرمائی ہے جو شہروں کے رہنے والے ہیں۔ پھر شاعر آگے کہہ رہا ہے تاصل الہ وانت تظہر حبہ هذا لعمری فی الفعال بدیع لو کان حبک صادقا لأطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ کہ تو اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے پھر اللہ ہی کی نافرمانی کرتا ہے، اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہوتا اللہ کی نافرمانی کبھی نہ کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ عاشق معشوق کا ہمیشہ تابعدار ہوتا ہے۔ تو اللہ کا تعلق، یہی باتیں کافی دیر سے سن رہے ہیں، پا رہے ہیں، اندر ندامت ہے کہ وقت گزرتا جا رہا ہے۔ پھر مجھے بار بار ایک آج حارث بن نعمان یہ مجلس، یہ درس سنتے ہوئے مجھے ان کی بات بار بار ایسے پھر رہی تھی ارد گرد سوچوں میں۔ مجلس لگی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور حارث بن مالک، حارث بن نعمان نہیں، حارث بن مالک رضی اللہ عنہ وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انت یا حارث ابن مالک، حارث آپ کس حال میں ہو؟ ہم ملتے ہیں نا، کیا حال ہے بھائی، کیسے ہیں، خیریت سے ہیں؟ حارث آپ کس حال میں ہو؟ ان کا جواب سنیے، وہ جواب دے رہے ہیں مؤمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کی حالت میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مؤمن حقا، سچے ایمان والے ہو؟ عرض کہنے لگے جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مؤمن حقا، سچا ایمان والا ہوں۔ آپ نے پھر فرمایا کہ ان لکل حق حقیقہ فما حقیقت ذالک، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ اب یہ حقیقت سنیے، اور یہ حقیقت آپ کو ملے گی صحبت سے، قرآن مجید کی تلاوت سے۔ یہ جو آپ نے یہ ماحول، کیا کمال کا ماحول ہے، ایسی جگہوں میں اذا تقرر فی القلب، جس چیز کا جتنا تکرار ہوتا ہے نا وہ چیز اندر قرار پکڑتی ہے، اندر جگہ بنا دیتی ہے۔ پھر جب وہ اندر جگہ بناتی ہے پھر انسان کی اندر کی کیفیات بن جاتی ہیں۔ پھر جب کیفیات بن جاتی ہیں اس کا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بن جاتا ہے۔ اب یہ جواب دے رہے ہیں کہ میں آپ کو ایمان کی حقیقت بتاتا ہوں، اور ایمان کی حقیقت انہوں نے اس طرح بیان کرنا شروع کی، عزفت نفسی عن الدنیا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل دنیا میں نہیں لگتا، وَأَسْهَرْتُ لَيْلِي، رات کو جاگتا ہوں، وَظْمَأْتُ نَهَارِي، دن کو پیاسا رہتا ہوں اور روزہ رکھتا ہوں، وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ عَرْشِ رَبِّي حِينَ يُجَاءُ بِهِ، جس دن میرے رب کا عرش لایا جائے گا نا، میں وہ منظر گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَزَاوَرُونَ فِيهَا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو جنتیوں کی آپس کی ملاقاتیں ہیں وہ گویا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، وَكَأَنِّي أَسْمَعُ عُوَاءَ أَهْلِ النَّارِ، اور جو جہنمیوں کا چیخ و پکار ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ بھونکنا ہے، چیخ و پکار ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے کانوں سے سن رہا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن مالک رضی اللہ عنہ کی یہ باتیں سنی، جو انہوں نے اپنے ایمان کی حقیقت بیان کی، تو آپ نے فرمایا حارث مؤمن نور قلبہ، کہ آپ کے سینہ کو اللہ نے ایمان کے نور سے منور کر دیا ہے، اس کی حفاظت کریو، اس کو سنبھال کر رکھیو۔ تو ہم نے یہ کیفیات اس گھر میں مانگنی ہے، اس گھر میں بنانی ہے، اس گھر میں تیاری کرنی ہے۔ من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ، جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہوگا اللہ اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہوگا اللہ پاک اس کو دنیا کچھ تو دے دیں گے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ حیدر کرار شیر خدا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ ایسا نہ ہو دنیاوی زندگی تم لوگوں کو دھوکہ میں نہ ڈال دے، یہ ایسا گھر ہے جو بلاؤں سے گھرا ہوا ہے، اس کا ایک دن فنا ہو جانا بہت مشہور ہے، اس کی ایک خاص صفت بدعہدی کرنا ہے، اس میں جو کچھ ہے سب زوال پذیر ہے، دنیا اپنی جگہ بدلتی رہتی ہے، کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس، اس میں اترنے والے اس کے شر سے بچ نہیں سکتے۔ دنیا والے خوب فراوانی اور خوشیوں میں ہوتے ہیں، اچانک آزمائش اور دھوکہ میں آ جاتے ہیں۔ دنیا کی عیش و عشرت میں لگنا قابل مذمت کام ہے، اس کی فراوانی ہمیشہ نہیں رہتی۔ اور اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ جو جلوتیں ہیں نا، یہ جلوت ہے، اگر یہ جلوتیں مضبوط ہو جائیں تو ان جلوتوں کو مضبوط کرنے کے لیے خلوتوں کو مضبوط کرنا ہوگا، اندھیرے تنہائیاں مضبوط کرنی ہوں گی۔ من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل، جس نے منزل آخرت سے دوری کا خوف کیا اس نے رات کو عبادت کر کے آخرت کا سفر کیا، جس نے رات کو عبادت کر کے آخرت کا سفر کیا وہ منزل مقصود تک پہنچ گیا۔ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، سن لو اللہ کا سامان تجارت بہت قیمتی ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اور یہ بھی سن لو اللہ کا سامان تجارت جنت ہے۔ راتوں کے اٹھنے کا فرائض کے ساتھ ساتھ راتوں کے اٹھنے کا خوب اہتمام کریں۔ اتنی پیاری محفل سے جڑے ہوئے ہیں، حضرت سے جڑے ہوئے ہیں، سچی بات ہے مجھے تو اتنا زیادہ کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ مجھے یہ ارسلان بھائی ایک ہفتے سے، ان کے گھر والے ایک ہفتے سے کہہ رہے تھے چلیں گے، میں تو یہ اندر اپنے آپ کو یہ بنا کے سمجھا کے لایا کہ سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے اور وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے۔ تو ہم تو یہ ہجوم دیکھنے آئے، میں کیا دے سکتا ہوں، میرے کیا ملفوظات،
یہ آپ کی خوبی ہے کہ آپ نے مجھے عزت بخشی اور یہ جگہ عطا کی اور یہ مہلت عطا کی. رب ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے. اور آخری بات کہوں، جتنی کثرت ہو سکے آپ تو کرتے ہی ہوں گے، اس میں اور اضافہ کر لیں. درود پاک کی کثرت رکھیں، اس میں سب کچھ ہے. جتنی کثرت ہو، جتنی کثرت ہو، جتنی کثرت ہو. دھیان نہیں جم رہا، پڑھتے ہی رہیں. پہلے عادت ہوگی پھر عبادت بن جائے گی. تاثیر اگر مل گئی نا، یہ جو بڑے بڑے اولیاء اسلاف گزرے ہیں، ان کی تلاش میں ایک تلاش یہ ہوتی تھی کہ کوئی ساتھ مل جائے، ساتھ گھڑی مل جائے. کہ جمعے کے روز ایک دعا قبول ہوتی ہے، اذان کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، غروب کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، تہجد میں اندھیروں میں، تہجد کے اندھیرے میں دعا قبول ہوتی ہے. زمزم کو دیکھتے ہیں دعا قبول ہوتی ہے. ایسے مواقع ہیں نا، قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں. میرے حضرت اکثر ایک بات کہتے رہتے ہیں کہ ڈرتے رہنا، آہ سے ڈرتے رہنا اور دعا کو تلاش کرنا، کیونکہ یہ نسلوں میں چلتی ہے. سبق تگین سلطان، میں ایسے کر کے بیان کرتا ہوں کہ سردار سبق تگین علاقے کے بڑے تھے اور ہفتہ وار شکار کے لیے نکلا کرتے تھے. ایسے شکار کے لیے چلے 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 چلے، قافلہ ساتھ تھا، گھوڑے ساتھ تھے. ایک ہرن نظر آئی اور تازہ بچہ اس کے ساتھ ہے، ہرن کے ساتھ. انہوں نے گھوڑے اس ہرن کے پیچھے لگائے تو ہرن تو ایسے پھالے مارتے ہوئے، چھلانگے مارتے ہوئے، تو ہرن تھی. وہ جو بچہ تھا چند دنوں کا، وہ پیچھے رہ گیا. انہوں نے اس بچے کا شکار کر لیا، مطلب پکڑ لیا. سردار سبق تگین نے ایسے اٹھایا ہوا ہے، یہ ہاتھ میں لگام ہے اور یہ واپسی کا رخ ہے. اور جب اپنی منزل کے قریب پہنچنے لگے تو ایک دم جو آپ کے ساتھ سپاہی تھے، جو قافلے کے لوگ تھے، ایسے وہ تیر نکالنے لگے. انہوں نے بھی ایسے پیچھے نظر ڈالی تو ہرن ہے اور اس کا منہ ایسے کھلا ہوا ہے. مطلب پتہ نہیں کب سے پیچھے ان کے ساتھ دوڑ رہی تھی، چل رہی تھی کب سے. انہوں نے اشارہ کیا، نہ اس کو نہ مارنا، ایسے اشارہ کیا. انہوں نے جب ایسے اس ہرن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی نا، تو ماں کی ممتا ٹپک رہی تھی. میرا بچہ مجھے واپس کر دیں، دودھ پلانے دیں، مجھے دے دیں. گویا وہ ایسے کہہ رہی ہے. اللہ پاک جب دینے میں آتے ہیں، دینے پہ آتے ہیں، تو پھر پتہ نہیں چلتا کہ کہاں سے مل جاتا ہے. الطالب الصادق لا یحرم، سچی طلب والوں کو اللہ کبھی محروم نہیں کرتے. تو انہوں نے اشارہ کیا، نا یار اس کو نہ مارنا. کون ایسا شکار چھوڑے؟ ہم کشمیر کے لوگ ہیں، ہمارے ہاں ایک مرغ ہوتا ہے جنگل میں نا، ہم اس کو کہتے ہیں بند ککڑ. اپنی کشمیری زبان میں یہ کہتے ہیں، انگلش میں فیزنٹ کہتے ہیں، جنگلی مرغا. یہ ہمارے کشمیر میں بہت ہیں. آپ یقین کریے اگر اس کا انڈا بھی کہیں مل جائے نا، ہم کبھی جلدی ہمارے کشمیر کے لوگ یہ انڈا کسی کو نہ دیں. اگر اس کا بچہ پکڑا جائے یا وہ سلامت پکڑا جائے، کبھی چھوڑیں گے؟ میری جگہ آپ لوگوں کبھی چھوڑیں گے؟ قیمتی پرندہ ہے، خوبصورت پرندہ ہے، پالیں گے، رکھیں گے. تو یہ ایسے ان کا دل نرم ہو گیا. انہوں نے وہ ہرن کا بچہ، اور ہرن تو بڑا اعلیٰ پیارا خوبصورت بادشاہی نوابی جانور ہے، تو انہوں نے ایسے آرام سے چھوڑا. یہ ایسے ماں کے پاس گیا اور دونوں وہ چھلانگے مارتے ہوئے وہ جنگل میں چلے گئے. یہ جب واپس اپنی منزل پہنچ کر انہوں نے وہ شکار واپس کیا. گھڑی رحمت متوجہ تھی، کوئی قبولیت کی گھڑی تھی. اللہ پاک دینے پہ آئے ہوئے تھے کہ تجھ سے ایسے کروانا ہے اور ایسے کر کے دینا ہے. تو یہ جب اپنے ڈیرے میں پہنچے نا، تو لیٹے ہوئے تھے رات کو، آواز آئی سبق تگین. ایسے اٹھ کے بیٹھ گئے. کسی کی اتنی ہمت، یہ تو سردار تھے، طاقتور آدمی تھے. ایسے 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 دیکھا کوئی نہیں ہے. پھر آواز آئی سبق تگین، سمجھ گئے کہ ہاتف غائب ہے. پھر آواز آئی سبق تگین.
یہ لکھا ہوا ہے، کتب میں لکھا ہوا ہے، تو نے ایک بے زبان پہ رحم کیا، اللہ نے تیری نسل کے لیے بادشاہت کا فیصلہ کر دیا، اور یہ پھر یہ بن گئے سلطان، ان کے نام کے ساتھ یہ لگ گیا سلطان سبکتگین، اور ان کے بیٹے ہیں سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور ایک بات بتاؤں، صوفیوں سے یہ بات سنی ہے، کچھ صحبتیں ملی ہیں اولیاء اللہ کی، ان کے پاؤں کو ہاتھ لگانے کا اللہ نے خدمت کا کچھ نہ کچھ موقع دیا، دعوت تو نہیں کر سکتا، تو ان سے یہ باتیں سنی ہیں کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اسم اعظم تھا، سپاہی وہ بڑے بڑے جو قلعے تھے، تالے بڑے بڑے تالے زنگ آلود نہیں ٹوٹ رہے ہوتے تھے، کھل رہے نہیں ہوتے تھے، ان کے پاس آتے تھے، کہتے تھے کھل گیا، حالانکہ وہ بند ہوتا تھا، کہا کھل چکا ہے۔ یہ جا کے جب ہاتھ لگاتے، ایسے صرف ہاتھ لگاتے، کھینچتے نہیں، ایسے ہاتھ لگاتے وہ کھل کے گر جاتا، اور فرمایا کرتے کہ اگر زیادہ پڑھ لیتا، اور یہ کیا وہ کلمات، کیا اسم پڑھتے تھے جو ان کے پاس اسم اعظم تھا، یا اللہ، یا علی، یا عظیم، یا حلیم، یا علیم۔ اعمال سے بننے کا یقین، اعمال سے بچنے کا یقین، اور اعمال سے پلنے کا یقین ہماری زندگیوں میں آ جاوے، اور جس چیز کی تاثیر مل جائے وہی اسم اعظم ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، جڑے رہیں، اپنی نسلوں کو جوڑ کے رکھیں شیخ کے ساتھ، شیخ کا سایہ، شیخ کو اللہ لمبی عمر عطا فرمائیں، ہر نظر، بد، بلا، وبا سے محفوظ رکھیں۔ جزاکم اللہ خیر، بس اتنی آتی تھی باتیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ ربنا ظلمنا أنفسنا ظلمنا أنفسنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لنكونن من الخاسرين۔ اللهم ارفع عنا البلاء والوباء۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہ اس مجلس کو قبولیت کا درجہ عطا فرما، یہاں جو خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، مرد حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ قبولیت کا درجہ عطا فرما، کہنے سننے کی کمیاں اور غلطیاں معاف فرما، اپنی نظر کرم فرما، قبولیت عطا فرما، قابلیت عطا فرما، صفات کا مظہر بنا، اپنی منشا کا ترجمان بنا، اپنے قریب فرما، اپنے نیکوں کے قریب فرما، علماء کے قریب فرما، قرآن کے قریب فرما، ذکر کے قریب فرما، ہمارے دلوں کو اپنی نگاہ میں زندہ فرما، اور ہمیں ہمارے باطن کی ظاہر کی تمام کمیاں معاف فرما، ہماری نسلوں میں ہدایت کی فضائیں عام فرما، قرآن اور سنت کا شوق نصیب فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ میاں اپنا دیدار نصیب فرما، اپنے محبوب کا دیدار نصیب فرما۔ اللہ ہمارے سینہ کو مکہ اور مدینہ بنا۔ یا رب نظروں کو آج کچھ ایسی بینائی دے، جدھر دیکھوں مدینہ دکھائی دے، کاش ایسی ہواؤں میں روانی ہو، تیرے نبی پہ درود بھیجوں اور جواب سنائی دے۔ ربا دنیا اور آخرت کی خیریں ہم سب کا مقدر بنا دیجئے، ہر شر سے ہماری اس پورے علاقے کی، مردان کی، ہر ملک پاکستان کی، ساری امت کی حفاظت فرمائیے، جو خیریں مانگی ہیں عطا فرما دیجئے۔
جو خیریں نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ اللہ میاں ان خواتین کے مجمع میں، ان مردوں کے مجمع میں، ان کے دلوں میں کوئی نہ کوئی راز ہیں اللہ، جو ان کو تنہائیوں میں، بستروں میں اور اپنے دفتروں میں، سواریوں میں رلاتے ہیں، غمگین کرتے ہیں۔ کوئی اولاد کا مارا ہوا، کوئی قرضوں کا مارا ہوا، کوئی گرفتاریاں، عدالتیں، ہسپتال، تھانے، کوئی نہ کوئی مشکل کسی نہ کسی کے ساتھ کسی نہ کسی شکل میں جڑی پڑی ہیں اللہ میاں۔ مجھے نہیں پتا، آپ کو ہر چیز کی خبر ہے۔ اے اللہ پاک، ان کی مدد فرما، ہم سب کی مدد فرما، اور سارے غموں کو خوشیوں سے مبدل فرما، اور آج ہی خیروں کا اسی وقت اللہ میاں فیصلہ فرما دیجئے، اور ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ علی النبی الکریم۔